جس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ دل. یہ دل ہر قسم کی برائی، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء 26 کی آیت نمبر 89 میں ذکر کیا ہے. لیکن ہم اس کے متن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 88 سے لے کے 90 تک اسٹڈی کریں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ 88 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تو مجھے رسوا مت کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اور تو مجھے رسوا مت کرنا جب سب اٹھائے جائیں گے، اور اس دن نہ تیرا مال اور نہ اولاد کام آئے گی مگر وہ جو آیا میرے ساتھ پاکیزہ دل کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ خود انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس آنا ہے تو اپنے پاکیزہ دل کے ساتھ آنا ہے، تاکہ میں تجھے جنتیوں میں اور پرہیزگاروں کے ساتھ رکھوں. القلب التقی، جس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار دل. یہ ایک ایسا دل ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نشانیوں کی ہر وقت تعریف و تعظیم کرتا رہتا ہے. تو ایسے دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورہ حج 22 کی آیت نمبر 32 میں بیان کیا ہے. ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تو بلا شبہ یہ ہے پرہیزگاری میں سے دلوں کی. القلب المخبت، جس کا معنی ہے جھکا ہوا دل. ایک ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کے آگے سرخم تسلیم ہو، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہ ہو. ایسے دل کو کہتے ہیں قلب المخبت، جھکا ہوا دل. اس دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورہ حج کی 22 کی آیت نمبر 54 میں بیان کیا ہے. ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تاکہ وہ جان لے جو دیا گیا علم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. آگے کہتے ہیں کہ پھر وہ ایمان لائے اس پر، پھر جھک جائیں ان کے دل، اور بلا شبہ اللہ ہدایت کرنے والا ہے ان کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف. القلب الوجل، یہ ایک ایسا دل ہوتا ہے جو کہ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ کے ڈر سے خوفزدہ رہتا ہے، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے اس دینے کے بعد بھی کیا میری بخشش ہو پائے گی یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دل کو کہتے ہیں کہ یہ تمام دلوں پر سبقت لے جانے والا دل ہے. تو اس دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورہ مومنون 23 کی آیت نمبر 60 میں کہا ہے. ترجمہ کچھ یہ ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. قلب المطمئن، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے. اب یہاں پہ ذکر سے مراد یاد دہانی کرنے والی چیز. مانا اس کتاب میں، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں وہ تمام احکامات جو ہم انسانوں قلب الحی، جس کا معنی ہوتا ہے عبرت حاصل کرنے والا دل، نصیحت حاصل کرنے والا دل. اس قسم کے دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نصیحتیں اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو، یا وہ لگاتا ہے کان اور وہ متوجہ ہو. اب یہ کان کہاں لگاتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں جو نصیحتیں کی ہے، جو راز پوشیدہ کی ہے، اس پر کان لگاتا ہے، اور کان لگا کے متوجہ ہو کر اس سے نصیحتیں اخذ کر کے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ دل، عبرت حاصل کرنے والا دل. اور اس دل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایسے دل کو بھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کروں گا. قلب المریض، یہ ایک ایسا بدبخت دل ہوتا ہے جو کہ شک، نفاق، لالچ اور برائی سے لبریز ہوتا ہے. یہ
کوئی برائی سوچے۔ دل کی مختلف اقسام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم دل کی بیان کی ہے جسے کہتے ہیں القلب الاثم۔ یہ ایک ایسا دل ہوتا ہے جو حق پر پردہ ڈالتا ہے اور سچ کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کے دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی سورہ بقرہ کی 2 آیت نمبر 283 میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ چھپایا کرو تم شہادت کو، اور جو کوئی چھپائے اس کو تو بے شک گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ اس قسم کے دل کی نشاندہی آپ اپنے سراؤنڈنگ لا تعداد دیکھیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ حق کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ایک سچ کو چھپانے کے لیے وہ 70,000 جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کے آپ منافق لوگ اپنی زندگی میں آپ کو لا تعداد ملیں گے۔ اور اسی کے متعلق آگے اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ہے کہ اور خواہ وہ ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، خواہ چھپاؤ اس کو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ۔ القلب الاعمی، یہ ایک ایسا دل ہوتا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے بلکہ اندھا ہوتا ہے۔ اس قسم کے دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی 22 کی آیت نمبر 46 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیت میں فرماتے ہیں، پس کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں کہ ہوتے ان کے دل جن سے وہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان جن سے وہ سنتے، کیونکہ بلا شبہ اندھی ہوتی ہیں آنکھیں لیکن اندھے ہوتے ہیں ان کے دل جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا ہے جن کی ریئل میں آنکھیں کان نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے سامنے حق اور سچ آ بھی جاتا ہے تو بھی اس چیز کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کانوں سے بہرا اور آنکھوں سے اندھا کہا ہے۔ ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن میں جو ہم انسانوں کے دلوں کی جو اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں کی ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کو دلوں کی خصوصیت کے لحاظ سے ہم انسانوں کی وضاحت کی ہے۔ اور اس لیکچر کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو اسیس کریں کہ ہمارا شمار کن دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دلوں میں ہمارا شمار ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ان دلوں میں ہمارا شمار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تنبیہ کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا لیکچر کے دوران اگر میری قرأت میں یا میرے مخارج میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور سیکنڈلی میری ایک چھوٹی سی کاوش اور میری چھوٹی سی کوشش کو آپ سرائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔